فردوس عاشق اوان نے ایک مرتبہ پھر ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ پی ٹی آئی کا جو ہے اس کو ایکسپوز کیا، بولا کہ اگر یہ مطلب یہ کیسا خسرا مرد ہے جو بھاگ گیا. میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ رویہ بار بار پی ٹی آئی جو قیادت ہے اس کی طرف سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے. وہ مجید نیازی ہوں، اسی فلت کا مظاہرہ کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں، اور باقی تمام لوگ ہنس رہے تھے، تائید کر رہے تھے، خواتین سمیت. اور وہ کون ہے، وہ نام میں ان کا نائل ہوں تو بہتر ہے، وہ پنڈی کے شیطان جنہوں نے اس رویے کو، ٹرانسجینڈرز کو برا بنا کے پیش، کمزور بنا کے پیش کرنے کی، کالی بنا کے پیش کرنے کی روایت کو مضبوط کیا، انہوں نے باقاعدہ تالی بجا کے. تو یہ جو ایک گٹر مائنڈڈ رویہ ان لوگوں کی طرف سے سامنے آ رہا ہے، آئی تھنک کہ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے، ہماری پرٹیکولرلی مڈل کلاس کا ایک ایسا طبقہ جو ان تمام سٹیریوٹائپس پہ بلیو کرتا ہے، وہ ان کی طاقت بن کے سامنے آتا ہے، اور ایک ایسی کمیونٹی کو، خواجہ سراؤں کو جو ہزاروں سال سے آئسولیٹڈ ہے، ان کو مزید آئسولیٹ کرنے کا باعث بن رہا ہے. معاشرتی گھٹن بڑھاتے ہیں ان کے لیے. اور آپ دو بہت اہم نام بھول گئے ہیں کاشف صاحب. آپ عامر لیاقت حسین جیسے بندے کو کیسے بھول گئے، جو کہ ذو معنی گفتگو میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، اور عمران خان صاحب کے گھٹنوں کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتے ہیں ادھر قومی اسمبلی میں بھی. اور پھر آپ شہباز گل کو بھول گئے، وہ بھی اسی کام کے ماہر ہیں. اور فیاض الحسن چوہان، مطلب اٹ پٹو تے ایک تو ود کے ایک سیکسسٹ تے عجیب و غریب نمونہ نکل رہا ہے. لیکن یہ نقصان کیا کر رہے ہیں اور اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے، یہ ہمیں، میرا خیال ہے کہ آج ہمیں اس کو ڈسکور کرنا ہوگا. اس بات یہ سب کے سب ٹرانسفوبیا کا شکار ہیں، مریض ہیں، یہ لوگ بیمار ہیں. اور یہ مرض بہت پرانا ہے افشان، ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ہماری پیٹریارکی کے ساتھ، جو ہمارا جینڈر سے ریلیٹڈ ہماری پرسیپشنز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور یہ تمام باتیں ہمارے کلچر کے اندر شامل ہیں. کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جینڈرز دو ہی ہوتے ہیں، مرد عورت. اور یہ جو آپ بات کریں کہ بہت پرانا ہے، میں اگر حال ہی کی مثال، میرے نزدیک یہ حال ہی کی مثال ہے، جب ہم برطانیہ کے زیر تسلط تھے تو 1860 کے ایک قانون کے مطابق 370 کلاز ہے، اور اس کے مطابق یہ تھا کہ اگر ہجڑا کمیونٹی میں سے کوئی اوبسین ایکٹ میں ملوث پایا گیا تو اس کو اریسٹ کیا جائے گا. یہ اوبسین ایکٹ کیا ہے؟ اینڈ دین 1871 کے اسی ایکٹ میں ایک ترمیم ہوئی، اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ہجڑا، کوئی خواجہ سرا اپنے گھر میں بھی، پبلک پلیس پر ہی نہیں، اپنے گھر میں بھی خاتون کے حلیے میں پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ انگریزوں کے لائے ہوئے قانون. اور یہ پاکستان بننے کے بعد اب تک یہ قانون تقریباً اسی شکل میں موجود ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل اس کی دیتا ہوں کہ 1960 میں ایوب خان کے دور میں بیننگ ہیجڑا ایکٹیویٹیز کے نام سے اسی قانون کو ریووک کیا گیا. بیننگ ہیجڑا ایکٹیویٹیز، what sort of banning and what sort of activities؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ایک بے راہ روی پھیلانے والے لوگ بن کے آتے ہیں. ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہمارے قانون ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز کو بین کرنے کے لیے ریاست جو ہے وہ سرگرم عمل ہے. ہمارا سماج جو ہے وہ بیننگ ہجڑا ایکٹیویٹیز کے مائنڈ سیٹ پہ عمل کر رہا ہے. نہیں، مجھے یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے. سب سے پہلے تو جس فیملی میں بچہ پیدا ہوا وہ فیملی ہی اس کو اون نہیں کر رہی. پھر آپ آئسولیشن تو وہیں سے شروع ہو گئی، برتھ سے ہی آئسولیشن شروع ہو گئی. نہ اس بچے کی تعلیم ہے، نہ اس کی پراپر معاشرے میں رہنے کی کوئی تربیت ہے، نہ اس کو کوئی کسی قسم کا کریئر کا کوئی اپرچونٹی ہے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بے راہ روی. اور بے راہ روی یہ کہ اگر وہ ڈانس کر کے، کچھ پرفارمنس کر کے کما بھی رہے ہیں تو وہ جو آپ چاہ رہے ہیں، جو اس معاشرے کا مرد چاہ رہا ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ عورت نے کسی ہجڑا کے اوپر اٹیک کیا؟ کبھی سنا ہے؟ نہیں. مرد ہی ہمیشہ ان ایکٹیویٹیز کا حصہ ہیں. پیٹریارکیل مائنڈ سیٹ تو ہے. اگر مرد کسی بات کے لیے، اپنی کسی ایکٹیویٹی کے لیے اس کو مجبور کر رہا ہے اور وہ نہیں چاہ رہا، تو بے راہ روی کا شکار پھر بھی وہ ہجڑا ہے. افشان، جو آپ نے بات کی نا کہ ان کو نکالا، اس کی ایک جیتی جاگتی اگزامپل کہ ان کو کس مائنڈ سیٹ کے تحت باہر نکالا جاتا ہے، ان کو منحوس سمجھ کے نکالا جاتا ہے.
ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. 2013 میں غالباً پشاور میں ایک موٹر سائیکل بلاسٹ ہوا تھا. شاید دو لوگ اس میں مارے بھی گئے, جان سے گئے. امامیہ کالونی میں ہوا, اور امامیہ کالونی کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ چونکہ یہاں پر ٹرانسجینڈرز کی ایک کمیونٹی رہتی ہے تو ان کی نحوست کی وجہ سے یہ اٹیک ہوا, اور ان کو نکال باہر کیا اس امامیہ کالونی سے تاکہ وہ نحوست کا سایہ ٹل جائے ان کے اوپر سے. یہ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. آپ پشاور کی بات کر رہے ہیں نا جی, میں آپ کے ساتھ کچھ اگر فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کرنا چاہوں. 2018 کی میں پڑھ رہی تھی رپورٹ کہ صرف 2018 میں ایک سال کے دوران کے پی میں 500 اٹیکس ہوئے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے اوپر. 500 اٹیکس, اور یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہوں گے. اور یہ صرف آپ ایک صوبے کی بات کر رہے ہیں, صرف ایک صوبے کی بات کر رہے ہیں. اور 2015 سے اب تک یعنی کہ ان 6 سالوں کے دوران 60 سے 65 خواجہ سرا جو ہیں ان کا قتل ہو چکا ہے. صرف اس لیے کہ وہ خواجہ سرا تھے, صرف اس لیے کہ وہ مرد یا عورت نہیں ہے, صرف اس لیے یا پھر کہ انہوں نے وہ ایکٹ کرنے سے انکار کیا ہوگا جو آپ چاہ رہے ہوں گے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فورسڈ لیبر سیکس ورکر بنایا ہوا ہے, اس حوالے سے 2011 کی ایک رپورٹ ہے, یہ 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے. اب آپ سنیے اور سوچئے کہ اب تک اس میں کیا اضافہ ہوا ہوگا. یہ HIV ایڈز کے سروے کے حوالے سے تھا, اس کی پریولنس کے حوالے سے تھا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ 7.2% ٹرانسجنڈر کمیونٹی اس کا شکار ہے. افسوس کہ ہم ان کو قتل کر رہے ہیں, ہم ان کو بے عزت کر رہے ہیں, گنجا کرتے ہیں, ان کو بے عزت کر رہے ہیں. ہم نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ شہروں سے نکل کر اپنی چھوٹی چھوٹی کمیونٹی بنا کے رکھیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں ان کے حوالے سے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے, یہ کوئی جسمانی بیماری ہے, یہ تک قرار دیا جاتا ہے. کل ہم گئے تھے باہر لوگوں سے اسی حوالے سے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کرنے, تو وہ ایک صاحبہ نے تو ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ ڈسیبلٹی ہوتی ہے, معذوری. اور یہ اسٹیریوٹائپس ہمارے ہاں کس قدر راسخ ہیں, میں اس کے حوالے سے آپ کو ذرا یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کی ایک جھلک دکھاتی ہوں پلیز. The middle of male and female. دماغی مسئلہ بھی کئی نوں دماغی مسئلہ بھی ہے تے کئیاں نوں بیچاریاں نوں او شوق نال بھی لگے پھردے نے, ایویں تاڑیاں مارے باہر رکھے خوبصورت لگے پھردے نے. بس یہی یہ ایک ڈس آرڈر ہے یا ڈسیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں بیسیکلی یہ ایک بیماری ہے, کیونکہ ہوتا ہی کیا ہے کہ سیکس پارٹ کے اوپر بچے کے ایک جھلی ہوتی ہے اس ٹائم پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ نارمل جو ہمارے پریویس تھے یا پرانے کلچر کے اندر اس کو کہتے ہیں خسرہ پیدا ہو گیا, اگر اس ٹائم اس کا علاج ہو جائے, وہ آپریٹ ہو جائے, تو وہ یا تو مرد ہوگا یا پھر عورت ہوگا. لوگ بھی داغ اڈانے توا لانے وہ جنانا جان رہے ہیں, وہ خسرا جان رہے ہیں. ہاں تو خسرا لفظ ہے, وہ خسروں کا نام ہے, اس سے کیا وہ رکھنا ہے. یعنی کہ اب کوئی ان کی طرح حرکتیں کرے تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ خسرا سا کیا کر رہا ہے, ایسے کر دیتے ہیں. ہاں سنتے ہیں, دیکھتے بھی ہیں, ہمارے ادھر میلہ ہے وہاں پہ آئے ہوئے بھی ہیں. Yesterday I was at work and some girl was like کہ میں نے اتنا loud makeup کیا ہے, and you know exactly the same kind of conversation happened and she's like میں تو اتنا خسرا لگ رہی ہوں, ہاں ہاں, and that is just so sad. خیال میں کیا انہیں مین اسٹریم نہیں کیا جانا چاہیے؟ مین اسٹریم جب تک یہ خود نہیں کوشش کریں گے اپنے لیے, مطلب کہ اب خود آنے کے لیے, تو تب تک تو نہیں ہو سکتا. ان کو ہٹایا جا سکتا ہے اس کام سے, جو مطلب جو یہ ناچ گانا جیسے کہہ رہے کچھ لوگ مطلب اس کو کرتے نہیں ہیں لیکن اس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی دیکھیں نا, مطلب آپ آج کل تو بالکل ٹوٹلی طور پر ڈفرینٹ سینیریو بن چکا ہوا ہے نا, مطلب پراپرلی وہ ڈانسر نہیں ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں, پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہیں, اور اس دوران پھر وہ بس سب کچھ چل رہا ہے آج کل. تو یہ ہماری مڈل کلاس کی, صرف مڈل نہیں, اپر مڈل کلاس بھی, پڑھی لکھی کلاس یہ سوچتی ہے. بینگ پریولیجڈ, آپ ایک اے سی والی گاڑی میں بیٹھے ہو نا, تو یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ خود کیوں نہیں کوشش کرتے. یہ رویہ ہے ہماری خود غرض مڈل کلاس کا, اپر مڈل کلاس کا, اپر کلاس کا. بہت ظالم لوگ ہیں ہم, افشاں بہت ظالم لوگ ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں, میں اس میں چھوٹی سی ایک اور بات ایڈ کروں, سب سے ورسٹ ایگزامپل کیا ہو سکتی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی, کہ ایک بندی کو غلام بنا کے بیچ دینا,
100 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया इंसान को ये रियलाइज़ किए हुए इससे बड़ा जुर्म और कोई नहीं हो सकता। और अब पाकिस्तान में 3-4 साल पहले झेलम में एक नेटवर्क जो है वो सामने आया जो हिजड़ास को बेच रहा था और मकसद उसका उनसे ज़बरदस्ती जो है वो सेक्स वर्क करवाने के लिए उनको बेचा जा रहा था। अभी तक उनको गुलाम बना के बेचा जा रहा है पाकिस्तान में। 2018 में आया है ना ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट, मतलब उससे पहले हमारे यहाँ इनके लिए कोई कानून ही नहीं था। वो उस तरह से हमारे शहरी वो विरासत में हिस्सादारी और दीगर मामलात अब जाकर कानून साजी हो गई। एक्ट को का खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन कानून बनाने से होता कुछ नहीं है। आपका माइंडसेट ये है कि आपका सियासतदान बिलावल साहिबा, इमरान खान बिलावल साहिबा कह रहा है मुजरिम है इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तान की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का मुजरिम है। देखिए ये हमारे यहाँ एक आम रवैया है, किसी की तज़हीक के लिए, किसी को कमज़ोर बताने के लिए, किसी की इंसल्ट करने के लिए, उसको अगर वो औरत है तो उसको साहब कहकर बुलाना और अगर वो मर्द है तो उसको साहिबा कहकर बुलाना। ये एक ऐसा रवैया है जिसको हमारा सो कॉल्ड अवामी नुमाइंदा थपकी दे रहा है। ये जितने आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स गिनवाए, एड्स के हवाले से, कत्ल होने के हवाले से, ज़ख्मी होने के हवाले से, अटैक के हवाले से, इनमें शरीक है हमारी मिडिल क्लास, इनमें शरीक है फिरदौस आशिक ऐवान, इसमें शरीक है इस जुर्म में शेख रशीद, फयाजुल हसन चौहान और जितने भी आपने नाम लिए सब। मजीद नियाजी को तो मैं नहीं बोल सकती। मजीद नियाजी ये क्रिमिनल्स हैं और मेरा ख्याल है कि और जो इस हरकत के दौरान बैठे इर्द गिर्द ख़वातीन हजरात हंस रहे थे या चेहरे के ऊपर किताबें रखकर अपनी हंसी छुपा रहे थे, वो सारे ही बराबर के हिस्सेदार हैं। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगा कि हम तमाम लोगों को, खुद एहतसाबी का बड़ा नाम लिया जाता है, ये करनी होगी। और जो भी हंसता है इस बात पर, किसी को खुसरा कह के, किसी को खुसरा सुन के हंसता है, वो भी इस कम्युनिटी का मुजरिम है, ट्रांसफोबिक है।